ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی، ہمارے آرمی چیف بھی چائنا گئے، وہاں انہوں نے بڑی محنت کی، لیکن اگر حقیقت پہ بات کی جائے ہمارے پرائم منسٹر کامیاب ہو کر واپس نہیں آئے۔ مولانا صاحب کائنڈلی اور ساتھ ساتھ مختصر کر دیجئے، آج بہت ان لمبا دن ہے۔ کا بھی لوگوں کو پیسے نہیں دیے گئے، اس کا ٹوکن دیا گیا، وہ ٹوکن ابھی تک جیبوں میں لیے پھر رہے ہیں، ایک شخص کو ادائیگی نہیں ہو رہی۔ آپ بتائیں 4 لاکھ ایک مکان بنانے کے لیے، کیا 4 لاکھ پر آپ کے گھر کا غسل خانہ بھی بن سکتا ہے؟ اور آپ ان کو کہنا ہے کہ پورا گھر بنانا ہے۔ 1,60,000 پہ آپ نے 1-2 کمرے بنانے ہیں جو گر گئے تھے۔ کیا مذاق دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے؟ آج چمن کے اوپر، بارڈر کے اوپر 9 مہینے سے لوگ بیٹھے ہیں، در بدر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ وہ شرائط ان کے اوپر لگا رہے ہیں کہ جو شرائط سرحد پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے اوپر دنیا میں نہیں لگائے جاتے۔ پوری دنیا میں سرحد پر رہنے والوں کو کچھ خصوصی مراعات ملتی ہیں، اور وہ بھی وہ بارڈر جو بین الاقوامی طور پر ریکگنائزڈ ہو۔ ہندوستان پاکستان کا سرحد طے شدہ ہے۔ پاک افغان بارڈر کو میں اور آپ پاک افغان بارڈر کہہ رہے ہیں، کیا افغانستان بھی اس کو پاک افغان بارڈر کہتا ہے یا اس کو ڈیورن لائن کہتا ہے؟ کیا یہ کسی سمجھوتے کی بنیاد پر ہوا تھا کہ ایک ہی آدمی کا گھر، اس کا صحن پاکستان میں ہے، قبر افغانستان میں ہے؟ ایک ہی گاؤں کی مسجد، اس کا محراب افغانستان میں ہے اور اس کی مقتدی جو ہے وہ پاکستان میں کھڑے ہوتے ہیں۔ چمن میں جائیں، کتنے لوگ ہیں کہ جن کے گھر پاکستان میں ہیں اور جائیدادیں افغانستان میں ہیں، زمینیں وہاں کاشت کرتے ہیں، وہاں سے مال لاتے ہیں، اپنا کمایا ہوا گھر میں لاتے ہیں۔ آج وہاں پر آپ کر کیا رہے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، متبادل کوئی ان کے پاس آپ کا تجویز نہیں ہے کہ آپ اس کو کیا روزگار دے رہے ہیں۔ وہ مزدوری کرتے ہیں، بچوں کے لیے کماتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں جناب اسپیکر، اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ گھروں کے اندر، میں بڑی ذمہ دار فورم پر بات کر رہا ہوں، کہ گھروں کے اندر ہماری ماؤں بہنوں نے اپنے زیورات بیچ دیے ہیں، بالیاں بیچ دی ہیں، اور وہ اپنے روزگار کی فکر میں ہیں۔ وہ ختم ہو گئے پیسے، اب گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں وہ بیچنے میں مجبور ہو گئے ہیں کہ کس طریقے سے ہم دن رات گزارے۔ اور ریاست اس حد تک شقی القلب ہو چکی ہے کہ ان کو احساس تک نہیں ہے کہ یہ ملک کے باشندے ہیں اور ان پر کیا گزر رہی ہے۔ 9 مہینے تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی احساس ہے اس بات پر؟ میرے پاس انگور اڈے کا وفد آیا، بھرپور وفد آیا، اور کہا صاحب آپ تو آئے ہیں ہمارے گاؤں میں۔ میں نے کہا جی میں آیا ہوں آپ کے گاؤں میں، تو آپ بتائیں وہاں ہماری کیا پوزیشن ہے؟ میں نے کہا میری رات افغانستان میں تھی اور میرا جلسہ پاکستان میں تھا۔ ڈیورن لائن انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ لکیر ہے، کسی کے گھر کے بیچ میں سے گزر رہا ہے، کسی کے مسجد کے بیچ میں سے گزر رہا ہے۔ ان لوگوں پر آپ اس قسم کے قدرے لگائیں گے؟ غلام خان کے اوپر یہ صورتحال بن رہی ہے، جمرود کے اوپر یہ صورتحال بن رہی ہے۔ ذرا اپنے شرائط لگائیں، لیکن ان کے لیے قابل برداشت بھی تو ہوں، قابل عمل بھی تو ہوں۔ بس ملک سے وفاداری اور حب الوطنی کا دعویٰ، اس پر آپ قبضہ کر لیتے ہیں، اور جب آپ سے کوئی اختلاف رائے کرتا ہے پھر آپ ملک کے دشمن ہیں، آپ تو ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے جناب اسپیکر، ہمارے ہاں آپ 1000 ٹیکس لگائیں، میں پارلیمنٹیرین بھی ہوں، 40 سال اس سیاست کی خارزار وادی سے گزر کر آج کھڑا ہوں۔ ان صحراؤں کو میں نے عبور کیا ہے۔ آپ کے ملک کے عوام آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے،
اس لیے کہ عوام کو آپ پر اعتماد نہیں ہے. اور یہ بات میں کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. اگر میری حکومت ہو اور میں ٹیکس لگاؤں گا تو میرے ہوتے ہوئے شاید لوگ اعتماد نہ کریں، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرے ٹیکس وصول کر کے اس کو باہر کے قرض میں دیا جائے گا، IMF کے قرض میں دیا جائے گا، ورلڈ بینک کے قرض میں دیا جائے گا. جب میرا ٹیکس میرے فلاح و بہبود پہ خرچ نہیں ہوتا، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں عالمی بینک کو بھرتا رہوں اور اپنے پیسوں سے محنت سے بھرتا رہوں. اور یہ آج کی ریت نہیں ہے جناب اسپیکر، یہ ہمیں ورثے میں ملی ہے. جب انگریز حکومت تھی اور بر صغیر پر ان کا قبضہ تھا اور انگریز ملک میں لوگوں سے ٹیکس لیتا تھا تو بر صغیر کا باسی ٹیکس چوری کرتا تھا. فرنگی کو وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اس کو پتا تھا کہ یہ میری فلاح پہ خرچ نہیں ہوگا، یہ ان کے عیاشیوں پر، اور ہمارا مال برطانیہ جائے گا. میں خود برطانیہ میں ایک موقع پر یوم پاکستان تھا اور میں میئر کے آفس پہ گیا. پاکستانی کمیونٹی وہاں جمع تھی. مجھے کہا مولانا صاحب ان بلڈنگوں کو دیکھو، یہ ان کے نہیں ہیں، یہ ہمارے اپنے ہیں. ہمارا مال لا کر چوری کر کے انہوں نے یہ بلڈنگیں بنائی ہیں. یہ ہندوستان کی ہے، یہ بر صغیر کی ہے. اس کے باوجود ملکہ برطانیہ انڈیا آتی ہے اور پارلیمنٹ اس کو کہتا ہے کہ تم 100 سال سے ہمارے اوپر حاکم رہے ہو، تم نے ہماری سرزمین پر قبضہ کیا تھا، پہلے اپولوجائز کرو، معافی مانگو، اس کے بعد آپ ایوان میں آ سکتی ہیں. اور اس نے معافی مانگی. لیکن جب پاکستان آئی اور پاکستان کے پارلیمنٹ میں آنے لگی تو ہمارے اسپیکر صاحب اور چیئرمین سینٹ نے کہا ہم پہلے بھی آپ کے وفادار تھے، ہم آج بھی آپ کے وفادار ہیں. اس نظریے کو لوگ ٹیکس دیں گے، اس کو آپ یقین دلائیں گے کہ آپ کی ریاست ہے، ٹیکس آپ کے فلاح و بہبود پہ خرچ ہوگا. جب میرا پیسہ میری فلاح و بہبود پہ خرچ نہیں ہوگا، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اس قسم کے ٹیکس، آپ کے ظالمانہ ٹیکس ادا کرتا رہوں گا. اور اگر ٹیکس ظالمانہ ہے اور آپ مجھے امن بھی نہیں دے پا رہے، اور جب میرا سب کچھ لٹ جاتا ہے پھر آپ کو جاگ آتی ہے. جب چین کا ایک مہمان آتا ہے، اہم مہمان، مجھے یہ کہنے دیجئے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی، ہمارے آرمی چیف بھی چائنا گئے، وہاں انہوں نے بڑی محنت کی، لیکن سفارتی حوالے سے اگر حقیقت پہ بات کی جائے، ہمارے پرائم منسٹر کامیاب ہو کر واپس نہیں آئے. مولانا صاحب کائنڈلی اور ساتھ ساتھ مختصر کر دیجئے، آج بہت لمبا دن ہے. ان کا مہمان یہاں آیا، جی ہاں، ہم سب لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، مہمانداری کی، اور ہم نے ان کو اپنی بھرپور حمایت، تائید، دوستی سب حوالے دیے. انہوں نے بھی سب وہی حوالے دیے. لیکن ایک جملے میں اس نے ہمیں جواب دے دیا کہ پاکستان میں اب بھی سیاسی استحکام